السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن چلا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ساتھی کو قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے یہ جو دین کا علم ہمارے بزرگوں نے ہمیں چھوڑا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اس کو آگے کرنے والا فرما دیں، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مشکل دور کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل محبت کا اور اطاعت کا تعلق نصیب فرما دیجئے، اور اس کو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ فرما دیجئے، آمین۔ ہمارے اس تربیتی پروگرام کا مقصد کیونکہ بڑے ہیں، بڑوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس بات کو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ بڑوں کے سامنے مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ان کے سامنے فکریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی امتحان ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو بار بار یاد دہانی کروانا یہ مناسب ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں دین کو محض سرسری حیثیت نہ دینا۔ یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ بزنس ہے، دین جو ہے، دین کے اوپر چلنا، اسلام کے اوپر چلنا، شریعت کے اوپر چلنا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بزنس ہے، کیونکہ زندگی کے ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کو لینا ہے کہ دین کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس وقت واچفل رہنا ہوتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوتا ہے اس وقت کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو اگر ہم ایسا کام نہ کریں تو ہماری پوری دنیا اور پوری زندگی دین بن جاتی ہے، اور اگر ہم ایسا کام کر لیں جس میں کہ نیت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو بلکہ دنیا کی ہو جائے، تو ہمارا دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے بھی۔ تو اگر سرسری حیثیت ہمیں نہیں دینی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس میں حرص پیدا کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے، دیکھیں جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے نا آدمی کے اندر، اس کی حرص ہوتی ہے۔ اب اگر کہیں کوئی بہت اچھا برگر ملتا ہے تو لوگ بڑا لمبا سفر کر کے وہ برگر کھانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں کوئی بہت اچھی سینری ہے تو سیف الملوک تک دیکھیں لوگ کتنے مشکل سے مشقت برداشت کر کے سیف الملوک تک جاتے ہیں۔ تو سیف الملوک کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ حسین ہے؟ یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کیا سیف الملوک سے زیادہ مشقت ہوتی ہے؟ تو دونوں باتوں کا جواب ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حسن، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت، ان کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا۔ اور جب ہمارے اوپر یہ چیزیں بہہ رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ آ رہی ہوتی ہیں، ہر ایک آن بہر کرم بہا، نہ ہی حد کوئی نہ حساب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس سے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم کس کو حسین سمجھیں۔ مطلب ایک تو ہے نا کہ وہ ہے نا، ان کا ہونا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ پاتا کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہم انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، لیکن ان کو سمجھنا، اپنے عقل میں یہ بات بٹھالنا کہ ان سے زیادہ حسین نہ سیف الملوک ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے۔ تو جب یہ ذہن میں بیٹھ گیا تو یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھنے میں مشقت کم ہے، سیف الملوک میں جانے میں مشقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے میں مشقت کم ہے، 2 کنال کا مکان بنانے میں مشقت اس سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری مشقت کیا ہے؟ بس یہی 1 گھنٹہ یہ سن لیا، 1 گھنٹہ ڈیلی کسی بزرگ کا بیان سن لیا، شاہ صاحب کی مجلس اٹینڈ کر لی، اہل اللہ کی صحبت میں رہے۔ وہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو ایک تو یہ دوزخ ملے گی، دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اتنے حسین محبوب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جیسے حسین محبوب جدا ہو جائے گا، یہ بھی ڈر ہے۔ تو
تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور طریقہ کیا بتایا اس کا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ تو صادقین کون ہیں؟ یہ ہمارے آس پاس جو اہل اللہ ہیں، جو اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے میں اور لوگوں کو پہنچانے کی گائیڈنس دینے میں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان کے اپنے دلوں میں تقوی ہے، وہ تمہارے دلوں میں خود بخود منتقل ہو جائے گا۔ اگر دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے تو دل میں دنیا ہی آئے گی۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا یہاں پہ کہ دنیا داروں کے ساتھ بقدر ضرورت بیٹھنا ہے، یعنی جتنی ان کے ساتھ ضرورت ہے بیٹھنے کی، آفس کا کام جتنا کرنے کی ضرورت ہے اتنا آفس میں بیٹھنا ہے، جتنا ہمیں پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہمیں کلاس میں بیٹھنا ہے، اتنا اپنے ٹیچرز کے پاس بیٹھنا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس اس کے علاوہ وقت ہے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا دنیا داری میں، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے لگانا ہے۔ یہ بیلنس ہر ایک نے اپنا خود رکھنا ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں دنیاوی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیاوی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے عموماً مردوں کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ صبح 9 سے لے کے شام 5 6 7 بجے تک ہوتے ہیں، پھر وہ تھک جاتے ہیں، لیکن وہ اگر اپنے کم وقت میں سے بھی تھوڑا سا وقت نکال لیں گے نا تو اس میں انشاءاللہ اتنی برکت آ جائے گی کہ وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ جو وقت دنیا میں لگا رہے ہیں اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کر لیں، دل میں یاد کر لیں، ہر مشکل کام میں دنیا کے یہ دعا کر لیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں اور مجھے اس میں کامیاب فرما دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، مطلب آفس کے اندر ہیں اور مستقل توجہ آفس کے کاموں میں ہے، تو ہر فائل اٹھاتے وقت، ہر مشکل کام کو شروع کرتے وقت، ہر میٹنگ کو انیشیٹ کرتے وقت دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا، دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تو یہ بات ہو گئی کہ اس میں حرص پیدا کرنا اور زندگی کو دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تو بڑا جملہ ہے کہ زندگی کے اندر جتنی ریسورسز ہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، سب جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرما دیں۔ سب دعا کر لیں، اللہم آمین۔ اب جس نے دعا کی نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم کن کن لوگوں کی دعاؤں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی پلیز ذرا اپنے ہینڈ ریز کر دیں جنہوں نے اس دعا پہ آمین کہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دعائیں جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، دعاؤں کے اوپر آمین کہنا اور دعاؤں کو کرنا، اتنی بڑی بڑی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں اس مجلس کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں، آمین۔ تو ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے کہ ہم صرف نیک کام کریں، ہر کام کے اندر اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کریں۔ آج کی کہانی بھی یہی تھی بچوں کی، ہر کام کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی دنیاوی ترقی کے لیے، یہ تو خود بخود آ جاتی ہیں چیزیں ساتھ میں، دنیاوی ترقی ظاہر ہے کام کریں گے، سبب اختیار کریں گے، خود بخود آ جائے گی، لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہو، اور جو غلطیاں ہو جائیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ توبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، توبہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کھول دیتے ہیں، بے انتہا نعمتیں کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، اس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہر غم میں، ہر مشکل میں اس کے لیے آسانی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے نا، اور توبہ دل سے ہوتی ہے کہ آدمی سوچے کہ یا اللہ آپ کے اتنے احسانات میرے اوپر ہیں، آپ مجھ پر اتنا کرم فرماتے ہیں، مطلب اگر میرے حساب کتاب کے لیے مجھے کہا جائے کہ خود اپنا حساب کتاب کرو تو میں تو سزا دے دوں گا اپنے آپ کو، لیکن آپ کا یہ کرم ہے کہ آپ تو معاف کیے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ایک بہت بڑے محدث تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو رہا تھا، تو وہ بڑے فکر مند تھے اپنے انتقال کے اوپر نا، کہ پتہ نہیں میرا کس طرح حساب کتاب ہوگا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو اللہ کی معرفت تھی اور تقویٰ تھا تو یہ فکر ہوتی تھی، عام انسان کو معرفت نہیں ہوتی تو وہ بس غلط فہمی میں ہی رہتا ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو آخرت میں جنت کے ساتھ اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی راحت اور آسانیاں پہنچانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی بہت آسانیاں رہیں، بہت آسائشیں رہیں۔ جی ہاتھ کھڑا کریں۔
چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت ساتھ دل میں بھی راحت ملے میرے، اور زندگی میں آسانی چاہیے، گناہ سے غافل نہ ہو، اپنی چھوٹی سی چھوٹی غلطی، چھوٹی سی چھوٹی لغزش، اس کی ٹو میں لگے رہیں، اس کو تلاش کرتے رہیں، اس کا ہوتا رہے، کیونکہ غیبت تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں، کہیں ہمیں کسی کا حسد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کی کوشش کرتے رہیں. تو یہ تو ایک چیز ہوگی کہ غافل نہ ہو، نیکی سے بھی غافل نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارے بہت بڑی اکثریت اچھے لوگوں کی بھی، وہ نیکی سے غافل ہوتی ہے. نیکی سے غافل کیا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام، چھوٹے سے چھوٹے کسی کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہوں، ہماری قدرت میں ہو، اس میں ہم سستی نہ کریں، یا اس کو ہم چھوٹا جان کے چھوڑ نہ دیں. کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ بھی ایک نیکی، ایک صدقہ ہے. اب دیکھیں ہم اس کا حساب لگائیں کہ قیامت کے دن ایک نیکی بندہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے مانگے گا اور وہ نہیں دے پائیں گے. دنیا میں تو وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں نا، خود پرانے کپڑے پہن کے بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ وہاں پہ ایک نیکی بچہ مانگے گا کہ میرا، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، مجھے ایک نیکی دے دیں بچ جاؤں گا. تو وہاں پہ والدہ یا والد کہیں گے ہمیں تو اپنا نہیں پتا، ہم تمہیں کیسے دے دیں؟ اگر تمہیں دے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں دوزخ میں، ہمارے پاس کم پڑ جائے. تو اتنی سخت ضرورت ہوگی نیکیوں کی. تو آج ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم سمجھ کے چھوڑ مت دیں، بلکہ حرص کے ساتھ موقع کی تلاش میں رہیں. جہاں ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہو کر لیں، جہاں ہم کوئی نفلی عبادت کر سکتے ہو کر لیں. جب ہم فرض نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کچھ لوگ نفل تو کیا سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بس فرض پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں، جی کام ہو گیا. یقیناً کام ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سزا فرض چھوڑنے کی نہیں ملے گی، لیکن جو فائدہ سنت کا نفل کا تھا اس سے تو محروم ہو گئے. تو یہ خیال کریں کہ نیکی سے غافل نہ ہو. اور تیسری چیز کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اور نصیب ہو جائیں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں. کارگزاری ماشاءاللہ اس فیملی کو ہم ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ترقیاں نصیب فرمائیں. تو ان کے ماشاءاللہ سارے معمولات پورے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ گھر سے جب بھی نکلے اور داخل ہونے کی ضرورت ہوئی تو الحمدللہ سنت دعاؤں کے مطابق یہ کام کیے، دعائیں پڑھی، سنت طریقے کے مطابق یہ کام ہوئے، اور لباس تبدیل کرتے وقت بھی الحمدللہ دعا پڑھی. اور جن کی بیٹیاں وہ لکھتی ہیں کہ اسکول جاتے ہوئے اور آتے ہوئے الحمدللہ سنت اور دعاؤں کے مطابق عمل کیا. تو ماشاءاللہ سنت ایک بہت بڑی چیز ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم یا تو اگلے سیشن کے اندر یا گروپ میں پوسٹ کر دیں گے. تو سنت کے اوپر عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ ان معمولات کے ساتھ جس طرح آپ چل رہے ہیں، امید ہے باقی لوگ بھی چل رہے ہوں گے، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تحریک ہوتی ہے، تو کر وہ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا گروپ جو ہے اس کی برکت سے ہم اجتماعی کوشش کے ذریعے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، ہمارے بزرگوں کا پورا پورا فیض ہم کو نصیب فرما دیں، آمین. اچھا، اب ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ دین میں اخلاص کیا ہے. تو اس میں دو باتیں، دو کنسیپٹ سمجھنے ہیں جو ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے نیک اعمال کو، اپنی کسی خوبی کو اپنا سمجھنا کہ تو میری وجہ سے ہے، میری انیٹ پراپرٹی ہے، میں ہوں ہی بڑا اچھا یا میں ہوں ہی بڑی اچھی، ٹھیک ہے، میں تو بہت نیک ہوں باقیوں کے مقابلے میں. تو یہ عجب ہوتا ہے، اس کو بزرگ ہی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی تو جی لوگ ہیں، ان کی تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں جی، اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، تو ہمارے مقابلے کا تو یہاں کوئی بھی نہیں، پورے محلے میں، پورے سوسائٹی کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، آفس کے اندر ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو یہ عجب ہے، اپنی نیکی کے اوپر گھمنڈ کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر اچھائی، ہماری ہر یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے انعام ہے، عنایت ہے، رحمت ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہماری مجال نہیں کوئی نیک کام کر سکیں، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں ہماری مجال نہیں کہ ہم کسی برائی سے بچ سکیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا یہی مطلب ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں برائیوں سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کو نیکیوں پہ لے جانے والا کوئی نہیں. تو اس پہ تو ہم کو شکر کرنا چاہیے. شکر عاجزی پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے ان نیکیوں سے بچایا ہوا ہے جو میں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں. لیکن آپ نے پھر بھی مجھ پہ احسان کیا ہوا ہے. تو یا اللہ یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی ان برائیوں سے بچا لیں، نیکیوں کی طرف راغب کر دیں، اور مجھ پر بھی نعمتوں کو جاری رکھیے گا. میری کسی غلطی کی وجہ سے ان نیکیوں سے مجھ کو، ان سعادتوں سے مجھ کو محروم نہ فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے، میری غلطیوں کو معاف فرماتے رہیں. تو یہ شکر کرنا جو ہے یہ چاہیے. اپنے نیک اعمال کے اوپر عجب کرنا کہ میں بزرگ ہوں، میں بڑا ہوں اور مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوں میں، تو یہ بڑی زیادتی ہے اپنے سب، بڑا ضرور ہے. دوسری چیز ہے ریا. اور ریا کیا چیز ہے؟ کہ نیک اعمال اس لیے کرنا کہ لوگ نیک سمجھیں، لوگ عزت دیں، لوگ اہمیت دیں. تو یہ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. ہر عمل نیک عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عمل جب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے. تو ہر عمل نیک عمل ہونا چاہیے، اور ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی نیکی کرے اور اس میں اس کی نیت خراب ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں. جیسے ابھی عامر جواد صاحب نے بتایا نا کہ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کسی چیز سے فائدہ پہنچنا، نہ کسی چیز سے نقصان پہنچنا اللہ کریم کی ذات کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں. جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ بھی کسی کو شریک کر لے، تو میں اس آدمی کو اور اس کے اس شرک والے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا پھر. یعنی کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے وہ عمل جس میں آدمی کسی اور کی نیت بھی کر لے. اور اس عمل کی تشریح ایک اور حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ہے. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا، تو اس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا بڑی تفصیل سے. تو فرماتے ہیں کہ اس دجال سے بھی زیادہ تمہارے اوپر مجھے اس کا خوف ہے. تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں ہم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے شرک خفی، کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو محض اس لیے خوبصورت کر کے پڑھے کہ اسے کوئی اور دیکھ رہا ہے. تو دیکھنے والا کہ جی واہ کتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں یہ صاحب، تو اس میں ریا آ گیا نا. تو ریا شرک کی قسم ہے. اسی طرح کسی بھی عبادت میں، صدقے کے اندر، خیرات کے اندر، اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ کوئی لوگ میری تعریف کریں، کچھ کریں، تو وہ شرک ہو جائے گا. جیسے ایک دفعہ ہم مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے قریب آئے اور آ کے کہتے ہیں، وہاں کوئی ڈونیشنز جمع ہو رہی تھیں، شاید کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اس وقت کی بات ہے. تو آ کے کہتے ہیں کہ آئیں اس میں چندہ دیتے ہیں نا. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ دیں، ہم ابھی مسجد سے نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی میں اتنا چندہ دے رہا ہوں اور میں مدارس کے اندر بھی دیتا ہوں. تو ان کا صرف یہ بات کرنا ان کے سارے اعمال کو کھا گیا. وہ سارے پیسے بھی دے دیے انہوں نے، لیکن ایک بات سے وہ نیکی جو تھی وہ شرک میں مبتلا، شرک میں بدل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ نہ انعام کے لیے، نہ اپنے نام کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے اعمال کیے جائیں، اور سارے اعمال پھر نیک اعمال بن جاتے ہیں، نیکیاں بن جاتے ہیں. اب ہمارا چھوٹے بچوں کا جو سیشن تھا اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق تھے. ماشاءاللہ گوہر صاحب نے، عامر جواد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑوں کے لیے ہے اور بچوں کو بھی اپنا سمجھائیں یہ بات، کہ دین کی بات کو میں انٹرسٹ پیدا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے جو بہت زیادہ ذکر اذکار کے بعد ملتی ہے. دین کی بات سننے میں مشقت ہوتی ہے، جیسے پہاڑ چڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اترنے میں نہیں ہوتی. سیڑھیاں چڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اترنے میں نہیں ہوتی. اسی طرح کسی بھی کام کے سنبھالنے میں مشقت ہوتی ہے، بگاڑنے میں نہیں ہوتی. یعنی نہانے میں آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا، گندا ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ مت سمجھا کریں کہ بھئی بہت ہی کوئی ایسی چیز ہوئی جو اسپون فیڈنگ کی طرح ہوئی کہ ہمارے منہ میں ڈال دیا، حلق سے نیچے نکل گئی، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمیں مزہ نہیں آ رہا سننے میں. سننے میں مزہ نہیں آئے گا، سننے کے انشاءاللہ بعد عمل کرنے میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ مزہ بعد میں آتا ہے. دین کی ہر بات کا مزہ بعد میں آتا ہے جب آدمی کے اندر اس کا تقویٰ اور نور پیدا ہوتا ہے، جب ایک مشقت اٹھا چکا ہوتا ہے. جب آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے نا، تو چڑھنے کے بعد جب وہ یہ نظارہ دیکھتا ہے تب اس کو مزہ آتا ہے چڑھنے کا.
ٹھیک ہے، چڑھتے وقت تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور خوف بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. تو یہ مشقت رہے گی، اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور چلنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ، سمجھنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ، جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، انگلش، بایولوجی، میتھمیٹکس، اردو، تشریح، غزلیں، یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، مشقت ہوتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے. تو ہم نے جو باتیں ابھی تک کی ہیں اس میں مختصراً خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ارکان اسلام کی بات ہوئی، نماز کی بات چل رہی ہے، دعا کی بات ہوئی ہے، ذکر و تسبیحات کی بات ہوئی ہے، سنت طریقوں کی بات چل رہی ہے، درود شریف اور استغفار کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں کافی ہیں 24 گھنٹے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے میں. ٹھیک ہے جی، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہر وقت دعا کرتے رہے، جیسی بھی بات ہوئی کہ اپنے آفس کے اندر فائل اٹھائیں، اس وقت دعا کر لیں. اپنے لیسن یاد کرنا نا کالج کے لیے یا اسکول کے لیے، تو یاد کرنے سے پہلے دعا کر لیں یا اللہ مجھے اچھی طرح یاد کروا دیں، اس میں میرے امتحان میں بھی نمبر اچھے آ جائیں اور اس کا فائدہ مجھے میری دنیاوی زندگی میں بھی نصیب فرما دیں. ٹھیک ہے، تو وہ علم کا فائدہ بھی نصیب ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. خالی امتحان میں نمبر نہیں آئیں گے بلکہ جو نمبروں کا مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. دعا کرتے رہا کریں. تجوید کے معاملے میں بس ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن شریف کے صرف معنی اہم نہیں، معنی اہم ہیں لیکن صرف معنی نہیں. ان الفاظ کی الگ اہمیت ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے تلاوت شدہ الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کا پڑھنا سننا یہ قلب میں نور و تزکیہ پیدا کرتا ہے. اور ان الفاظ کو ویسے ہی پڑھنا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا. کیونکہ تلاوت اسے ہی کہتے ہیں. آپ یہ کبھی نہیں کہتے میں فزکس کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کیمسٹری کی تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ معنی اہم ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے نزدیک الفاظ اہم نہیں ہوتے. لیکن قرآن شریف یا جتنی آسمانی کتابیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ الفاظ بالکل ویسے ہی پڑھنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ میں تجوید بھی نصیب فرما دیں، آمین. کہانی کے اسباق بڑے واضح تھے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کمپلیسنٹ نہ ہو، یعنی کہ سرسری کام کر کے اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا بہت استعمال کر کے آپ کہیں جی مجھے تو بس حاصل ہو گیا جو حاصل ہونا تھا، اب میں آرام کرتا ہوں، اب میں لیٹتا ہوں، مزے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، صلاحیتیں ہمارے پاس امانت ہے اور ان کو استعمال کر کے ہم نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. ان کو استعمال کر کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا قابل ہوں تو میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خوب بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤں، بڑے بڑے نام ہوں میرا، ہر جگہ فیس بک کے اوپر اس میں بتاؤں کہ میرا فلاں پیپر پبلش ہو گیا، میری فرسٹ پوزیشن آ گئی فلاں جگہ. اپنی صلاحیتوں کو نام کمانے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے اس کی شکر گزاری میں استعمال کریں پورا پورا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں. اور کیونکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں تو اس نیت سے ان کا فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک تقاضا کیا کہ میں تمہیں یہ چیز دی ہے، میں نے تم اس کو استعمال کرو. اب تو تحفے کی قدر کرنے کی نیت سے پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنا بھی دین بن جائے گا، ورنہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا دنیا داری رہے گا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں یہ چیز. حکایت انبیاء کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور ان کی خصوصیت اگر آپ ان کے سارے واقعات دیکھیں نا، ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر نبی کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. ان کی خصوصیت جو ہے وہ توحید، وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. تو دیکھیں 9 مہینے کی عمر سے ہی انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھی کہ میرا رب کون ہے. صرف 9 مہینے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد. ان کو وہاں غار میں خوراک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھی، ایک انگلی سے دودھ، ایک انگلی سے شہد جاری ہو جاتا تھا، پانی جاری ہو جاتا تھا. تو ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنایا تھا توحید کے لیے. اب آج جو بات ہوئی ہے اس سے میں سبق کیا ملا ہے کہ پوری کائنات اس کی توحید کی نشانی ہے اور توحید کی دعوت دیتی ہے. مطلب اگر آپ اس وقت جو اسٹرانومی ہے، جو ستاروں کی، سٹارز کی، پلانٹس کی موومنٹ ہے،
اس کو دیکھیں تو یہ انتہائی ڈیلیکیٹ کیلکولیشنز ہوتی ہیں. یہ مطلب نمبر آف پلیسز آف ڈیسیمل جو ہے نا بڑے آگے تک ہوتے ہیں، تب یہ کیلکولیشن ہو پاتی کہ یہ سیارہ اس وقت اس جگہ سے گزرے گا، اور وہ اسی جگہ سے گزرتا بھی ہے. پھر چاند جب نکلتا ہے تو چاند فرض کریں 8:13:23 پہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ارتھ کا ٹلٹ جو ہے وہ 22.5 یا 23.5 ہے ارتھ کا ٹلٹ. تو یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنا حساب لگایا ہوا ہے. یہ چیزیں رینڈم نہیں ہیں، بڑی باریک حساب کے ساتھ چل رہی ہیں. تو پوری کائنات بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا ہے جس نے اتنا پرفیکٹ نظام بنایا ہوا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس پرفیکٹ نظام کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے. اسے کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت توحید کو پہچانتی ہے. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کی پیدائشی فطرت جو تھی وہ سلیم تھی، تو انہوں نے 9 مہینے کی عمر میں ہی اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، باقی بچے تو عام انسان ہوتے ہیں، ان کی ابھی فیکلٹیز اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، ان کی صلاحیتیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی اس عمر میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہوئی تھی، تو ان کو 9 مہینے میں ہی یہ ساری چیزیں معلوم ہونا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے باقی لوگوں کو خاموش کروا دیا. اب عام انسان کے لیے جو اس کی ناجائز دنیاوی خواہشات ہیں، اگر پیرنٹس توجہ نہ دیں بچوں کے اوپر، خالی دنیا داری سکھائیں ان کو، تو ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. اور پھر نفس اور شیطان جو ہیں وہ اس مسخ ہو جانے کے بعد فطرت کو انسان کو شرک کی طرف مبتلا کر دیتے ہیں. کفار کو شرک جلی کی طرف کے واضح شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو خدا بناتے ہیں. اور مسلمانوں کو شرک خفی کی طرف، ریا کی طرف، ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے ناجائز کاموں کی طرف متوجہ ہونا. تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہوتا ہے نا، نفس پرستی جسے کہتے ہیں. قرآن شریف کے اندر ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے. شرک خفی کی طرف اللہ تعالیٰ میں اس ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ پورا چلنا نصیب فرمائے. پھر ہماری قرآن و حدیث کی تعلیم کردہ دعائیں، اور ابھی ہم پہلی دعا چل رہی ہے ہماری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں ہمیں دنیا کے اندر بھی آسانیت دیتی ہیں، آخرت کے اندر بھی آسانیاں دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعائیں بتائی ہیں، یا قرآن کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم کو. تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات سے بہت اچھی طرح سے زیادہ واقف ہیں. ان الفاظ کی اپنی برکت ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، چاہے قرآن کے ذریعے آئے ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے ہیں، اس مبارک زبان سے جاری ہوئے ہیں جس زبان سے قرآن بھی جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ اتنے ہی متبرک ہیں، اور ان کی جب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو ان کی قبولیت بھی ہے. اور یہ ہمیں زندگی کی اہم اور غیر اہم باتوں کے بارے میں بتاتی ہیں. دعائیں اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہوتا ہے پالنے والا، جو ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہو، وہ رب ہوتا ہے. تو اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دوزخ سے بچا لیں. 3 کمپوننٹ سے ہم نے پہلے بات کی تھی. اس دعا سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں؟ کہ صرف دنیا کو طلب کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، صرف اتنا کہنا، یہ آخرت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ تباہی ہوتی ہے، آخرت کی تباہی ہوتی ہے. دنیا میں جو مقدر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملتا. ایک سبق یہ مل گیا کہ آخرت ضرور طلب کرنی چاہیے. دوسرا کہ صرف آخرت طلب کرنا، اور دنیا کی طرف سے، دنیا کی ضرورتوں کی طرف سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ سمجھنا، بڑا پن شو کرنا کہ نہیں جی مجھے تو کچھ بھی نہ ملے نا، میں ایسا عاشق ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کچھ اور دنیا کا مانگنے کی. تو پھر کوئی بیماری آتی تو چین نکل جاتی ہے آدمی کی نا، آدمی برداشت نہیں کر پاتا. جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا پھر برداشت نہیں کر پاتا. تو آزمائش میں مت ڈالیں اپنے آپ کو، بزرگ نہ سمجھیں اپنے آپ کو. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم عاجز ترین بندہ سمجھیں. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت جو ہے نا وہ بھی بڑی الہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. صحت مانگیں، رزق مانگیں، عزت مانگیں، آسانی مانگیں، آسائش مانگیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمیں فرصت مل جائے، اطمینان قلب مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، عبادات کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی مخلوق کی طرف فیض رسانے کے لیے، آسانی پہنچانے کے لیے متوجہ رہیں. دنیا کے لیے بھی خیر مانگتے رہنا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی. اور دوزخ سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے. اور کیونکہ اس میں آخر میں ان دونوں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے بعد الگ سے کہا ہے کہ دوزخ سے ہمیں نجات دیں، آگ سے ہمیں نجات دیں. اور اعمال بھی کرنے چاہیے دعا کے ساتھ ساتھ کہ دوزخ سے ہم بچے رہیں.
دنیا کی بھلائی، تمام ظاہری و باطنی خوبیاں کی صحت، عزت، رزق، خاندان، پھر باطنی نیک اعمال، اچھے اخلاق، درست عقائد وغیرہ، اللہ تعالیٰ میں یہ سب نصیب فرمائیں۔ آج کل بہت فتنے کا دور ہے، بہت فتنے کا دور ہے، کسی مستند عالم کے علاوہ کسی کی بات نہ سنیں، یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیں۔ اس فاسد آدمی کی زبان سے جب ظلمت نکلتی ہے تو کئی دفعہ دل کے اندر گھس جاتی ہے اور آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کر دیتا ہے، آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ خالی پیغام پہنچانے والے ہیں، محبت کا تعلق اس کا نہیں رہ پاتا، سمجھتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے کہ ہم صرف صحیح لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں، درست عقائد و اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد، آمین۔ تو یہ دعا ہے ہماری آج کی۔ اب آج ہماری سیشن رہ جاتا ہے ہر دفعہ، لیکن انشاءاللہ ہم سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرب دوست حاصل کرنے کے طریقے، اب تک ہم نے 2 طریقے دیکھے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تیسرے کی بات کریں گے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کے قرب میں، ان کی رضا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو اس سے تو بچنے کی کوشش کریں، یہ رکاوٹ ہے۔ جب یہ رکاوٹ دور ہوگی تو پھر آگے بڑھنے کے لیے، جیسے کہ گاڑی کے آگے پتھر پڑے ہوئے ہیں ٹائروں کے اوپر، اب ان پہ چڑھ نہیں سکتی، تو پہلے رکاوٹیں ہٹائیں، جب رکاوٹیں ہٹ گئیں یعنی گناہ ہٹ گئے، تو اب کتنا فیول ڈالا ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا آپ ایکسیلیٹر کو چلا سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، کتنا آپ کی ایکسپرٹیز ہے، یہ چیزیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں اب کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ رکاوٹ ہٹا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جتنا اچھا ہوگا اتنی آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ کا فیول اچھا ہے، آپ کی گاڑی ڈرائیونگ ایکسپرٹیز اچھی ہے، آپ کی سڑک اچھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے، دین اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق صحیح ہو جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے قدموں کے اوپر چلو، سر کے بل چلو، ان کے قدموں پہ چلو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، نمبر 1، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ کی تم معافی کو سمجھ نہیں سکتے کتنی بڑی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر یہ مت سوچو کہ میرا فلاں گناہ کیسے معاف ہوگا، فلاں کیسے معاف ہوگا، پھر وہ معاف کریں گے۔ تیری رحمت کا سورج طلوع ہوا، روشن ہوا، تیری رحمت کا سورج روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا۔ یہ تھوڑا سا مجھ سے مطلب مجھے یاد نہیں رہا، لیکن یہ کہ جب آپ کی رحمت کھلی، آپ کی مغفرت کا دروازہ کھلا، تو ناسزا جس کو سزا ملی ہوتی ہے نا، گناہ گار، تو گناہ گار ہر سزا سے بری ہو گیا۔ تو یہ کب ملتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بن جائے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیا صفائی کا طریقہ ہے اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن تک بھی پہنچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر ہم قرآن سے خالی مسائل دیکھیں گے، اختلافی مسائل دیکھیں گے، علمی باتیں نکالیں گے، عمل میں کچھ نہیں آئے گا، قلب کے اندر کوئی حلاوت، کوئی نور پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پکڑا اور قرآن کو پکڑ لیا ڈائریکٹ، تو کیا ہوا؟ ہم نے اپنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیت ایسی نہیں ہوتی، لیکن کئی دفعہ اس کا اثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم انسان کے اوپر اثر ایسا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہ قرآن ہی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا کام تو خالص قرآن کو پہنچانا تھا، تو بس یہ قرآن میرے پاس آ گیا، میں جو مرضی اس میں سے نکالوں گا علم، اور پھر میں کیسے دیکھو ترقی کروں گا، تو کچھ ترقی نہیں ہوگی، بہت نیچے گر جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پکڑا تو کچھ نہیں ملا۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ہم شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر۔ اصل چیز یہ ہے،
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کو ذہن میں بٹھا لیں بس۔ تو دین پر پورا عمل کرنے کی صحیح تو کوشش کا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے پہلے، اور پھر اطاعت جب ہی ہوگی جب محبت ہوگی، ورنہ نہیں ہو پائے گی اطاعت، رہ جائے گا پیچھے آدمی نا، اس میں ریا آ جائے گا، اس میں عجب آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن سمجھنا، ٹھیک ہے، اور آپ کے اسوا جو تھے، آپ کا طریقہ کار جو زندگی کا تھا، اس کے لیے اس پہ پیروی کرتے ہوئے قرآن پر عمل سیکھنا، یعنی قرآن کا علم بھی آپ کے ذریعے ہے، قرآن پر عمل بھی آپ کے ذریعے ہے، قرآن سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا سب آپ ہی کی ذات مبارکہ کے طفیل میں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک کنسپٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن شریف کی کچھ آیات محکمات ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ان کا مطلب قرآن شریف کے ترجمے سے یا جس کو عربی آتی ہے اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جائے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معلوم ہو گیا نا مطلب۔ حقیقت تو اس کی بہت گہری چیز ہے، وہ تو تصوف کے ذکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، لیکن مطلب تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں آیت کے ترجمے سے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے قرآن شریف کے اندر اس بات کا۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح اور عمل سے ہی ممکن ہے، جس کی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہ تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، رکوع زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیسے کرنا یہ قرآن شریف میں نہیں بتایا ہے، اور یہ کیوں نہیں بتایا قرآن شریف میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں وہ رک جاؤ۔ تو یہاں پر اس لیے اتنی بات بتائی کہ میرا حکم یہ ہے، اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ میرے نبی کے طریقے کو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں ساری کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرما دیں سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو ایک ہماری بنیادی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سارے کام اپنے کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ تو اب پریکٹیکلی کرنا کس طرح ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ آسان ترجمہ قرآن سے 5 آیتیں 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس دنیا کی رنگینی اور مصروفیات اللہ تعالیٰ سے ہم کو غافل نہیں ہونے دیں گی۔ یہ ترجمہ ہمیں اگر عربی آتی تھی تو بڑی اچھی بات ہے، خالی عربی پڑھ لیتے ہمیں پتہ چل جاتا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ عربی نہیں آتی ہے تو یہ ترجمہ پڑھ لیں، 5 آیات پڑھ لیں، 10 نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس فرصت ہے 10 آیات پڑھ لیں، یہ انشاءاللہ غافل نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح پورا قرآن شریف ختم کریں۔ یہ ہو گیا اسٹیپ 1۔ اسٹیپ 2 کیا ہے؟ صرف ترجمہ نہیں، ہم نے کہا کہ قرآن کے الفاظ کے اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ترجمہ تو معلوم تھا نا قرآن شریف کا، ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو قرآن شریف کی حقیقت کھلی ہوئی تھی، ترجمہ تو دور کی بات ہے، حقیقت کھلی ہوئی تھی نا، ہر آیت کے معنی درمانے گہرائی تک معلوم تھے۔ لیکن کتنی تلاوت کرتے تھے؟ روزانہ کتنی تلاوت ہوتی تھی؟ صحابہ کرام ایسے تھے جو ایک دن میں قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ تو کیا وہ معنی سمجھنے کے لیے قرآن شریف ختم کرتے تھے ایک دن میں؟ نہیں، وہ الفاظ کی اہمیت تھی، اس اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو الفاظ کی الگ اہمیت ہے۔ تو یہ ہے گیا تلاوت، کم سے کم 1 صفحہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں تلاوت کے بارے میں حدیث ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں کہ جو 1 حرف پڑھے گا اس کے لیے 1 نیکی، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حروف ہیں، تو اس کے اوپر 30 نیکیاں ہیں، الف پہ الگ، لام پہ الگ، میم پہ الگ۔ تو یہ خالی تلاوت کے لیے، ترجمے کی بات نہیں ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی قرآن پڑھنے کا انداز ہے، ترجمے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت آواز میں قرآن شریف پڑھو، یہ بھی تجوید کی بات ہے، قرات کی بات ہے، ترجمے کی نہیں ہے۔ وہ شخص ہمیں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ 1 صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھنے چلیں، لیکن اچھی آواز میں اور تجوید سیکھتے ہوئے، تجوید کی کوشش جاری رکھیں، اس وقت تک اس کو مؤخر نہ کریں، اس کو پینڈ نہ کریں، اس وقت تک اس کو شروع کر دیں اس معمول کو کہ آدھا صفحہ 1 صفحہ پڑھنا ہے، لیکن جتنی بھی خوش آوازی سے ہو سکے، جتنی اچھی آواز سے ہو سکے، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس خوش آواز شخص کا قرآن اس توجہ سے رنما کے سنتے ہیں کہ گانا سننے والا شخص گانے والی گلوکارہ کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتا ہوگا۔ ابن ماجہ کی
تو جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو نا تو اس وقت سمجھیں، یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت سے میری اس تلاوت کو سن رہے ہیں. پھر بے شک آدھا صفائی کریں، لیکن کریں محبت سے اور خوش آبادی سے. آج یہ ہماری تیسری چیز اور یہ آخری چیز ہے آج کے اس لیکچر کی، کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. ہمارے دور کے اندر نفل کی بڑی بے قدری ہے، بہت بے قدری ہے. اور نفل وہ چیز ہے، اس حدیث سے سمجھ لیں، میں مزید بات نہیں کرتا کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. حدیث سے سمجھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اسے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. اور فرائض کے بعد، فرائض تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں نا، تو فرائض کے بعد ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا، کوئی لمٹ تو نہیں ہے، انفائنائٹ ہے. تو اب مزید آگے کون بڑھتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے میرا بندہ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سوچیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. تو موت کی جو تکلیف ہوتی ہے بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. یہ نفل کی ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اس کے بعد کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تینوں چیزوں پہ، قرآن شریف کا ترجمہ، اس کی تلاوت محبت کے ساتھ خوش آبادی سے، اور نوافل کا اہتمام، چاہے نفل صدقہ ہے، چاہے نفل نماز ہے، چاہے کوئی اور نفل چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرماتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.